السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ہم اس بات کو بارہا کہہ رہے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا ایک بہت بڑا فتنہ ہے، ایک بہت بڑا شیطان ہے، لیکن جو اس کے اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، اس وقت کے اندر اس سے بڑا مجاہد کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی امام نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی محدث نہیں ہے، اور اس سے بڑا کوئی امام نہیں ہے۔ وہ اسی بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور بعض تو اتنے اندھے ہو گئے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب انجینئر صاحب کو تو اب مجدد ڈکلیئر کر دینا چاہیے، ان کو کہہ دینا چاہیے کہ صاحب اب تو اس صدی کے جو مجدد ہیں وہ انجینئر محمد علی مرزا ہے۔ اب اس انجینئر محمد علی مرزا کی حیثیت کیا ہے، آپ وہ دیکھیے کہ اس نے ایک ویڈیو کے اندر کس طریقے سے صحابہ اکرام اور نبی علیہ السلام کے زمانے کے اوپر بات کی، اور کہا کہ یہ جو زمانہ مجھ پر گزر رہا ہے یہ تو نبی علیہ السلام کے زمانے سے بھی زیادہ خطرناک اور بھیانک ہے۔ آپ پہلے ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت وقت ہے ہم پر۔ نبی علیہ السلام جب مکے میں تھے، آپ کے مخالفین کون تھے؟ کافر۔ کلیئر تھا نا یہ مسلمانی کافر۔ ہمارے مخالفین وہ ہیں جو ہمیں کافر سمجھتے ہیں اور خود کو زیادہ بڑا عاشق رسول اور مسلمان سمجھتے ہیں۔ مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت تھا یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ A few moments later. علی مردوان کی سنت پہ عمل کیا۔ یہاں پہ میں ضمناً بات کر دوں، میں نے 2-3 دفعہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کی ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بعض لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ علی بھائی نے کہا کہ ہمیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ کو نبی علیہ السلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی۔ نعوذ باللہ، یہ تو میں نے بات ہی نہیں کی تھی۔ مجھے بتائیں یہ زیادہ مشکل وقت تھا یا صحابہ پہ زیادہ مشکل وقت تھا؟ میں نے یہ کہا تھا، پہلی تو بات ہے نبی علیہ السلام کا تو ذکر ہوا ہی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بعض اعتبار سے صحابہ کرام علیہم رضوان سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، بعض اعتبار سے۔ یہ ذرا آپ نوٹ کیجئے گا۔ نبی علیہ السلام حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی کہ جس ویڈیو کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت دور آج کا دور ہے جو ہم پر گزر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے جو مخالفین تھے وہ کافر تھے، جن کے بارے میں پتہ تھا کہ یہ اسلام نہیں لائے ہوئے ہیں، یہ کافر ہیں، تو جو ان کا دشمن تھا وہ صاف طریقے سے دکھ رہا تھا۔ مگر جو ہمارے دشمن ہیں وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، مطلب مسلمان ہیں، تو ہمارے اوپر زیادہ سخت وقت ہے۔ لیکن جب اس سے سوال کیا گیا اس کے اوپر تو یہ جھوٹ بول گیا، کیونکہ اس دور کا سب سے بڑا جھوٹا ہے یہ، اور جھوٹوں کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ بول کر بھول جاتا ہے، یہ بول کر بھول جاتا ہے کہ میں نے بولا کیا ہے۔ اس نے ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ سخت پریشانیاں اس وقت کے اندر ہیں مجھ پر، کیونکہ نبی علیہ السلام کے دور کے اندر جو ان کے مخالفین تھے وہ کافر تھے۔ اور پھر اس نے آگے کہا کہ میں نے وہاں نبی کا تو ذکر نہیں کیا، اور پھر ایک جگہ کہا کہ میں نے بعض معاملات کے اندر کہا کہ بعض معاملات کے اندر ہم پر یا ہمارے اسٹوڈنٹ کے اوپر زیادہ سخت وقت ہے۔ اب حضرات محترم، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے کہ یہ جب بولنے پر آتا ہے اور اپنی شانیں گنانا شروع کرتا ہے تو نہ نبی علیہ السلام کو اپنے خاطر میں لاتا ہے معاذ اللہ، نہ صحابہ اکرام کو۔ جو نبی کو نہ لائے وہ صحابہ اکرام کو کیا لائے گا؟ تو حضرات محترم، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کا گستاخ کر رہا ہے، صحابہ اکرام کا گستاخ کر رہا ہے، اور امت کے جو بزرگان دین ہیں، جو صلحاء ہیں، جو نیک بندے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین بندے ہیں، ان تمام کے خلاف یہ ایک آرمی سی کھڑی کر رہا ہے کہ جو آئے دن بزرگان دین کے اوپر اپنی زبان طعن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور اگر اس کے اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ بڑی سچی بات کرتا ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے، تو آپ دیکھ لیں اس کی ویڈیو کے اندر کہ یہ اپنی ویڈیو کے اندر کچھ اور کہتا ہے، اور جب اس سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ نے ایسا کہا ہے تو یہ فوراً جھوٹ بول جاتا ہے۔ بلکہ اس دور کے اندر کہ جس دور کے اندر اسے پتہ ہے کہ میری ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو میں یوٹیوب کے اوپر ڈالوں گا، اور یوٹیوب سے نہ جانے انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ جو بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان تمام کے اوپر یہ جانے والی ہے، اس کے باوجود آپ اس کی نڈرتا دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ جھوٹ بولتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے جھوٹ بولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں رہتا کہ میں نے بولا بھی ہے یا نہیں بولا ہے، اسے پتہ ہی نہیں رہتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے والوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ ان کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا اس کے اسٹوڈنٹ سے اور جو لوگ اس کو سن رہے ہیں کہ اگر آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے تو اس شیطان سے دور ہو جائیے۔
کیونکہ اس کے پاس تو کوئی ایمان بچا نہیں. جب اس کے پاس بچا نہیں ہے تو کیا ایمان کی یہ دعوت دے گا؟ کیا ایمان کی طرف یہ لوگوں کو بلائے گا؟ یہ تو لوگوں کو گمراہ کرے گا، یہ تو لوگوں کو راہ راست سے ہٹا کر جہنم کی راہ پر لے کر چلا جائے گا. اور ایسے بہت سے حضرات ہیں کہ جن کو اس نے گمراہ کیا ہے اور وہ دین کے غدار بن گئے ہیں، دین کے مخالف بن گئے، دین کے بارے میں بکواس کرنے لگے، اپنی رائے پیش کرنے لگے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کو اس فتنے سے محفوظ و مامون عطا فرمائے. واللہ تعالیٰ عالم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.